بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ تعلیمات قرآن پاکستان کی کتاب تعلیمات شریعت اسلامیہ درجہ ابتدائیہ کا 5واں باب ہے نماز کا بیان۔ نماز دین کا نہایت اہم رکن ہے، ستون ہے۔ ہر مسلمان مرد، عاقل، بالغ، عورت سب پر فرض ہے، فرض عین ہے۔ اس کے فرضیت کا انکار کرنا یا مذاق اڑانا یا اس کو ہلکا جاننا کفر ہے، اور بغیر شرعی عذر کے وقت پر ادا نہ کرنا سخت گناہ ہے اور قابل سزا ہے۔ اس کے ضروری مسائل کو جاننا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے تاکہ درست طریقے پر نماز کا فریضہ ادا کر سکے۔ نماز کے مسائل میں کچھ اہم چیزیں ذکر کی جائیں گی یہاں۔ سب سے پہلے نماز کی شرطیں، شرائط نماز۔ شرط وہ چیز ہوتی ہے جس کے بغیر مشروط موجود نہیں ہوتا۔ معنی یہ کہ اگر دھوپ کہیں نہ باہر نکلی ہے تو شرط ہے کہ سورج موجود ہو، سورج نہیں ہوگا تو دھوپ نہیں ہو سکتی، سورج شرط ہے۔ اس طرح نماز کی 6 شرطیں ہیں، اگر وہ ہوں گی تو نماز ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی شرط نماز کی جو ہے وہ طہارت ہے۔ 6 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط طہارت ہے، دوسری ہے ستر عورت، جسم کو چھپانا، تیسری ہے وقت کے اندر نماز، اور چوتھی استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف منہ کرنا، پانچویں شرط ہے نیت، اور چھٹی ہے تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر۔ تو یہ پہلی شرط طہارت ہے۔ تو طہارت میں یہ ہے کہ پاکی حاصل کرنا، پاک ہونا۔ اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں کہ جسم بھی پاک ہو، باوضو ہو، اور کپڑے بھی پاک ہو نمازی کے، اور نماز کی جگہ بھی پاک ہو۔ یہ 3 چیزیں پاک ہونا لازمی ہے، اور اس کے لیے پاک ہونا باوضو ہونا ہے نماز کے لیے۔ دوسری شرط ہے ستر عورت، جسم کو چھپانا۔ اب عورت کا معنی ہے چھپانے کی چیز، ستر معنی ہے چھپانا۔ تو مرد کے لیے لازم ہے کہ ناف سے اوپر سے لے کر گھٹنے تک جگہ جو ہے اس کو چھپایا جائے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ جیسا کہ صحابہ کرام کے دور میں کپڑے نہیں ہوتے تھے، ایک چادر ہوتی تھی، سب لپیٹ لیتے تھے، باندھ لیتے تھے، نماز اس سے ہو جاتی تھی ان کی۔ اب بھی شرط تو یہی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سنت کے مطابق لباس پورا پہنے، ٹوپی پہنے، عمامہ باندھے، نماز ادا کرے، زیادہ افضل ہے۔ اور عورت جسے ہم کہتے ہیں خاتون، اس کا سارا جسم عورت ہے، سارے جسم کو چھپائے گی تو نماز ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر سر پر کپڑا لیا ہے، وہ کپڑا باریک ہے، بال نظر آتے ہیں، نماز نہیں ہوگی۔ آدھے بازو قمیض سے عورت نماز پڑھے کی نماز نہیں ہوگی اگر بازو ننگے ہیں، چھپائے نہیں گئے چادر میں۔ اس طریقے سے عورت کا سارا جسم چھپانا ضروری ہے، لیکن اللہ کے ارشاد عالی میں ہے الا ما ظہر منہا، کہ جو مجبوراً ظاہر ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ چہرہ اتنا، اس میں سینہ نہیں شامل ہے، سینہ ننگا ہوگا نماز نہیں ہوگی عورت کی۔ ہاتھ گھٹوں تک، زیادہ ننگے ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ پاؤں گھٹوں تک، ٹخنوں تک اتنے ننگے ہوں گے، اوپر زیادہ اس طرح کر کے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ جسم چھپا ہوا ہو، اور جسم کا کپڑا عورت کا ایسا ہو کہ جسم کے ساتھ جوڑا ہوا نہ ہو، باریک تنگ کپڑا ہو، یا باریک کپڑا ہو کہ جسم نظر آ رہا ہو، یا تنگ ہو کہ جوڑ نظر آ رہے ہوں، تو یہ اس سے نماز نہیں ہوگی۔ مرد کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس کا اتنا چھپ جائے صحیح طریقے سے تو نماز ہو سکتی ہے۔ افضل ہے کہ پورا لباس ہو۔ اس کے بعد تیسری شرط ہے وقت ہوگا تو نماز ہوگی، وقت نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 میں فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر نماز وقت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ تو اگر وقت ہو جائے تو نماز شروع کرنی ہے، وقت سے پہلے کریں گے نماز نہیں ہوگی۔ اگر گزر گیا پھر پڑھی ہے تو قضا ہوگی، گناہ ہے اس کا، لیکن ادا ہو جائے گی۔ نماز فجر کا وقت جو ہے سحری ختم ہونے سے شروع ہوتا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہوگا تو فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، سورج نکلنے تک باقی ہوتا ہے، اس میں ہی ادا کی جائے گی۔ اور ظہر کا ٹائم جو ہے سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے، تو یہ سورج کا سایہ دوگنا ہونے تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو عصر کا ٹائم
ظہر کے ٹائم ختم ہونے پر شروع ہو جاتا ہے، اور سورج غروب ہونا شروع ہو جائے تو عصر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اب سورج غروب ہو جائے پورا، پھر مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک شفق ہوتا ہے، جو سورج کی روشنی ختم ہونے کے بعد سفیدی رہتی ہے آسمان پر، اگر وہ جب تک رہتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں، اس وقت تک مغرب کا ٹائم ہے۔ جب وہ ختم ہو جائے سفیدی، تو عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کا ٹائم جو ہے یہ سحری کے ٹائم ختم ہونے تک ہوتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ نصف رات سے پہلے پڑھیں عشاء کی نماز۔ اور پھر وطر کی نماز جو ہے 3 رکعت جو ہے وہ بے شک لیٹ کر کے پڑھ لے، سحری کے ٹائم میں پڑھ لے، اور اگر ساتھ عشاء کے پڑھ لے پھر بھی درست ہے۔ اور چوتھی شرط ہے استقبال قبلہ، قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ اس میں جہاں تک معلوم ہو پتہ کریں کہ کس طرف قبلہ ہے، اس طرف منہ کرے بہتر ہے۔ جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہا ہے، خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرم میں، تو پھر سامنے ہونا ضروری ہے، خانہ کعبہ کا نظر آنا۔ اور اگر باہر مکہ مکرمہ میں پڑھ رہا ہے تو اندازہ ہو کہ کعبہ کس طرف ہے، اور دوسرے شہر سے دوسرے ملک سے پڑھ رہا ہے تو پھر مکہ کی طرف رخ کرے گا، اور نیت ہوگی خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا ہوا ہے، اس طرح یہ استقبال قبلہ درست ہوگا۔ اور اگر مجبوری ایسی آ گئی ہے، پتہ نہیں چل رہا، یا ایسی مجبوری ہے سفر میں کہ ادھر رخ کر نہیں سکتا، تو جدھر ہو سکے نماز پڑھ لے، کیونکہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا ثَمَّ وَجْهُ اللّہ، جدھر منہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ادھر ہی موجود ہے، اس کا ادھر ہی متوجہ ہے۔ اس طرح اور سفر میں نماز پڑھتے وقت کبھی غلطی ایسی ہو جاتی ہے کہ احتیاط تو کی، کوشش تو کی ہے کہ نماز کا قبلہ درست کر لیں، رخ سیدھا کر لیں، لیکن غلطی لگ گئی، صحیح رخ نہیں کیا گیا، تو نماز پڑھ لیے، نماز ہو جائے گی۔ اگر کوشش ہی نہیں کی پھر نہیں نماز ہوگی۔ اور 5ویں شرط ہے نیت، نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہو نا نیت کا، تو پھر وہ دل کی باتوں کو جانتا ہے، اگر زبان سے کمی بیشی ہو جائے تو معاف ہے، کوشش کرے کہ درست کرے، لیکن پھر بھی مثلا نیت کے میں نے نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، 2 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے، مثلا نماز فجر مطلب قبلہ شریف کے پیچھے امام کے اللہ اکبر، لیکن اگر غلطی سے 2 کی بجائے 4 کہہ دیا، سنت کہہ دیا فرض کی بجائے، تو پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ غلطی سے اگر کہے، جان بوجھ کے کہے پھر نہیں ہوگی، کیونکہ نیت درست ہونی چاہیے۔ تو یہ زبان سے نیت کرنا بھی مستحب ہے، اچھا ہے، لیکن دل سے نیت کرنا ضروری ہے۔ آقا علیہ السلام دل سے نیت کیا کرتے تھے۔ تو یہ یہاں پر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے تو بعض لوگ شروع کرتے ہیں انی وجہت وجہی الذی، میں نے نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے، نماز آدھی رکعت پڑھ جاتی، پھر وہ نیت پوری کرتے ہیں۔ یہ نہیں ضروری ہے، دل سے نیت ہو گئی، جب امام نے اللہ اکبر کہا فوراً اللہ اکبر کہہ دیں، لیٹ نہ کریں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کریں، شروع کریں۔ پھر 6ٹھی شرط ہے تکبیر تحریمہ، یعنی کہ تکبیر کہنا اللہ اکبر شروع میں، نماز کے شروع میں کہنا، بات شروع کرنے کے لیے۔ تحریمہ جو ہے یہ تکبیر اولیٰ کو کہتے ہیں، پہلی تکبیر کو، تو یہ تکبیر کہنا بھی شرط ہے اور فرائض میں بھی شامل ہے۔ تکبیر کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو پہلے کانوں تک لے جائے، کانوں کے قریب رکھے انگوٹھے، اور ہتھیلیاں سیدھی ہوں قبلہ کی طرف، اور انگلیاں آسمان کی طرف اٹھی ہوں۔ یہاں تک لے جانے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح ہاتھ باندھے کہ یہ ہاتھ جو ہے نیچے ہو، دائیں ہاتھ اوپر ہو، 3 انگلیاں جو ہے یہ کلائی کے اوپر رکھے، اور انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کو اس کے اگل بغل رکھے، اور ناف سے نیچے ان کو رکھ لے۔ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے یہ ہے کہ یہاں اس طرح کر کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہے۔ مرد کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے، عورت کندھوں تک لے جائیں گے ہاتھ، اور چادر ہے تو چادر کے اندر رہنے دیں گی، اور پھر یہاں سے ایسے باندھ لیں گی۔ تو اللہ اکبر یاد رکھیں، جب نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہو تو یہ اللہ اکبر ہے امام کے بعد کہنا ہے، اگر پہلے کہہ رہے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ محبوب صدقہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔